وسندنا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن البغيرة ابن البردزة الجعفي البخاري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه آمين. أنه قال: باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن يكوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاتل فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إسكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ بخاری شریف کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے. بخاری شریف کی تکمیل تو مولانا نے ابھی آپ کو کرا دیا اور حق بھی نہیں کرتا. بہت اچھا ہوا کہ بخاری کی یہ آخری حدیث مولانا نے پڑھا کر کے اس کی تکمیل کرا دی. یہ بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے اور آپ سب لوگوں کے لیے. ہمارے استاد حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ استاد ہی کا یہ حق ہے کہ وہی آخری سبق بھی پڑھائے. یہ کیا کہ پوری کتاب استاد پڑھائے اور آخری سبق کوئی اور پڑھائے. فرمایا کرتے تھے کہ نہیں استاد ہی پڑھائے، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ میں کوئی استاد کوئی کتاب پڑھاتا ہو اگر تو میں اس بات کو جائز ہی نہیں سمجھتا، صحیح ہی نہیں سمجھتا کہ اس کتاب کا کوئی سبق کوئی دوسرا پڑھاوے، کوئی آنے والے سے پڑھائے. خدا نہ خواستہ آخری آنے والے کسی اور نے کوئی سبق پڑھائی اور کچھ زیادہ تفصیل سے ہوتا بھی ہے. ایک سبق پڑھانا ہو کسی کو تو تفصیل کر دیں، لمبی چوڑی تقریر کے ساتھ سب درس دے دیں تو طالب علم کے ذہن میں آئے کہ استاد تو اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا تھا، یہ تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں، تو کہیں اپنے استاد کے بارے میں دل میں کچھ بے ادبی کی بات نہ آ جائے. تو حضرت فرماتے تھے میں اس بات کو بالکل جائز نہیں سمجھتا ہوں کہ استاد کی کوئی بات استاد کے بارے میں کوئی ذرا سی ادنا سے بھی ایسا کوئی خیال گزرے کہ استاد ایسا نہیں تھا ہمارا. اس بات کو میں حضرت فرماتے تھے کہ بھول نہیں سمجھتا. اس لیے وہ کہتے تھے میں نہیں پڑھاؤں گا، میں ختم نہیں کراؤں گا، میں کسی کا سبق نہیں پڑھاؤں کسی کے کتاب کا. ہمیشہ حضرت کی اللہ کے نیک بندے
وہ یہ اس طرح کا ان کا یہ عمل تھا۔ تو دوستو ہمیں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حقیقت میں مولانا نے بخاری کی آپ کے اس کتاب کی تکمیل کرا دی اور یہ حق بھی انہیں کا تھا۔ یہ تو مجھے اور مکلف کیا گیا ہے کہ تم بھی اپنا پڑھا ہوا سبق کچھ سناؤ، جیسے اور دوسرے طلبہ سناتے ہیں اپنا پڑھا ہوا سبق، تم بھی کچھ سنا دو اپنا پڑھا ہوا سبق۔ اس مناسبت سے کہ آج کتاب پوری ہو رہی ہے تو اس مناسبت سے تمہیں اپنا ایک سبق سناؤں گا، کچھ باتیں اس حدیث کے متعلق جو میں نے کہیں پڑھی دیکھی سنی وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ میں کوئی بخاری کا کیا ہے ختم نہیں کرا رہا ہوں، آپ کی اس کتاب کی تکمیل نہیں کرا رہا ہوں، میں اپنا سبق اس حدیث سے متعلق کچھ باتیں جو میری پڑھی لکھی ہیں سنی ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کیا ہے اب اس سے مجھے خود ایک کیا نام میں پیش کر کے آپ کے سامنے آپ تائید کریں گے، آپ میرے اس بات سے متفق ہوں گے میری اس بات سے، تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی، اور اللہ کرے کہ کسی کے علم میں اس سے کوئی بات اضافے کی بھی آ جائے۔ ہو سکتا ہے چھوٹوں سے بھی اللہ کبھی بڑوں کو نفع پہنچا دیتا ہے، کوئی نفع پہنچانے کے لیے اللہ بڑوں کا ہی محتاج نہیں کہ بڑے ہی چھوٹوں کو نفع پہنچائیں، کبھی چھوٹوں سے بھی بڑوں کو اللہ نفع پہنچا دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک آدھ بات ہماری دیکھی ہوئی کہیں ہے کسی بڑے نے نہیں دیکھی، آپ نے نہیں دیکھی مان لو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ پہنچ جائے، لیکن اس لیے میرے بڑائی کی ضرور نہیں ہوگی کہ میں آپ سے بڑا ہوں، آپ ہی بڑے ہیں۔ آپ نے پوری بخاری کی کتاب اپنے استاد محترم سے سبقاً پڑھا ہے، ظاہر ہے کہ آپ اس کو زیادہ اس کی قدر کو اور اس کے علوم سے آپ زیادہ واقف ہیں، میں اتنا واقف نہیں ہوں گا۔ خیر یہ بخاری کی کیفیت تکمیل نہیں ہے، یہ بخاری کے سبق کا ایک سبق سنانا ہے، طالب علمانہ سبق ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا، پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ آخر یا اللہ یہ بخاری کی تکمیل میرے حوالے کی جا رہی ہے، استاد کو چھوڑ کر میں کیا کروں گا، کیسے کروں گا۔ ہمارے کیا نام ہم تو محدث کیا حدیث کے الف با سے بھی میں واقف نہیں، حدیث کے الف با سے بھی میں واقف نہیں ہوں، ذرہ برابر حدیث کی شدبد ہی نہیں ہے، اور میں کوئی اس طرح کی کتاب کی تکمیل کراؤں، یہ بالکل اس لائق اب میں اپنے کو بالکل نہیں سمجھتا ہوں۔ خیر بہت اچھا ہوا کہ حضرت نے آپ کے استاد محترم نے آپ کی کتاب کیا ہے پوری کرا دی ہے۔ محدثین صحاح ستہ ان کے مصنفین اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ عجیب بات ہے، صحاح ستہ کو اور ان صحاح ستہ میں سے خاص بخاری شریف کو اللہ نے جو مقبولیت عطا فرمائی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد متفقہ طور پر ساری دنیا اس بات پر متفق ہے، عرب عجم سب متفق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو یہ امام بخاری کی جامع ہے، امام بخاری کی یہ جامع اصح الکتب بعد کتاب سب عرب کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، کس کی؟ ایک اعجمی کی، امام بخاری اعجمی ہے، ابنائے فارس میں سے ہیں امام بخاری، لیکن اللہ نے اس کتاب کو قبولیت کیسی عطا فرمائی کہ عرب بھی اس کتاب کو اصح الکتب ماننے پر مجبور ہیں، اس کتاب کو اصح الکتب ماننے پر مجبور ہیں۔ اور ایک روایت ہے بخاری شریف کی کتاب التفسیر کے اندر، وہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کے اوپر سورہ جمعہ کی کچھ آیتیں نازل ہوئی،
اور اس میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم یہ آیت بھی نازل ہوئی آپ کے اوپر اسی وقت میں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ وآخرین کون لوگ ہیں؟ یعنی ایک تو اللہ کے نبی کو مبعوث فرمایا گیا امیین کے طرف، اس سے پہلے والی آیت میں جو ہے صحابہ کرام وغیرہ سب اس سے مراد، لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے طرف نبی کو مبعوث کیا گیا ہے جو ابھی کیا نام ہے وہ آئے نہیں ہیں، دوسرے کچھ اور لوگ آئندہ آنے والے، ان کی طرف بھی آپ کو مبعوث کیا گیا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ دوسرے کون لوگ ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں نبی خاموش رہے. ایک بار پوچھا کچھ جواب نہیں، دوبارہ سوال کیا کچھ جواب نہیں، دوبارہ سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال من ہؤلاء. حضرت سلمان فارسی کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا کے پاس ہوتا یعنی بعید سے بعید تر ہوتا، بعید سے بعید تر ہوتا ایمان، یہ فرمایا. بعض روایتوں میں لوکان الایمان کے بجائے مسند احمد کی روایت میں لوکان العلم ہے، لوکان العلم عند ثریا یہ لفظ موجود ہے کہ اگر ایمان یا علم دین، علم ایمان کا لو علم دین ثریا کے پاس ہوتا، اتنا بعید ہوتا کہ عام لوگوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی، عام لوگوں کی وہاں تک دسترس نہیں ہو سکتا، عام لوگوں کے دسترس سے باہر ہوتا. تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلمان فارسی پر ہاتھ رکھ کر کہ ان کے قوم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو وہاں سے بھی لے آتے ایمان، لنالہ رجال من ہؤلاء، ان کے لوگوں میں کچھ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو وہاں سے بھی حاصل کر لیں. یہ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے عجمی کون ہے؟ وہ عجمی ہیں حضرت سلمان فارسی. علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے، رجال کا لفظ بھی ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو اس روایت میں حضرت امام ابو حنیفہ کو اس روایت کا مصداق قرار دیا، بعض لوگوں نے امام بخاری کو اس روایت کا مصداق قرار دیا. اکثر محدثین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ فقہا اور محدثین کی وہ جماعت ہے جو ابناء فارس میں سے ہوگی، علماء کبار اور کیا ہے سلاطین علم کی وہ جماعت مراد ہے جو عجم سے ہوں گے. جو کن سے ہوں گے؟ عجم سے مراد. رجال کا لفظ زیادہ تر روایتوں میں رجال ہے، بعض روایتوں میں کیا ہے امام بخاری نے رجل اور رجال بھی ذکر کیا ہے، اور بعض روایتوں میں ناسن کا لفظ بھی آیا ہے، بعض روایتوں میں رجال کے بجائے ناسن کا لفظ بھی آیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر یہ کوئی ایک شخص نہیں بلکہ کوئی ایک جماعت ہے، یہ افراد کثیرہ ایسے ہوں گے، بہت بڑی جماعت ایسے لوگوں کی ہوگی جو کیا نام ہے علم کو بعید سے بعید تر علم کو حاصل کرنے والے. اس میں امام بخاری کا بھی شمار ہوگا، ان میں امام ابو حنیفہ کا بھی شمار ہوگا، اس میں اور دوسرے وہ تمام اعظمی علماء اور محدثین فقہا وہ سب اس میں شامل ہوں. ان سب کی فضیلت پر بعض روایتوں میں ان رجال کی ایک صفت بھی ذکر کی گئی ہے، یکثرون الصلاۃ علیہ، کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے اوپر ضرور بھی کثرت سے بھیجیں گے. اس جملے کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو محدثین کے لیے کہا، یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ اس سے محدثین مراد ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ محدثین حدیث پڑھتے وقت میں ہر حدیث پر کیا ہے نبی کا نام آتا ہے، درود پڑھتے ہیں۔ کثرت سے درود پڑھنے والے محدثین سے زیادہ کوئی اور کثرت سے درود پڑھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ اس بنیاد پر، اس لفظ کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ محدثین کی جماعت مراد۔ لہٰذا اس روایت میں لنا لہو رجال من ہؤلاء سے وہ اعجمی محدثین مراد ہیں، جن اعجمی محدثین کیا ہے، جنہوں نے حدیث کے علم کو سیکھنے سکھانے، اس کی اشاعت نشر و اشاعت کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت مشقتیں برداشت کی ہیں۔ امام بخاری نے کیا ہے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کتنی انہوں نے خاک چھانی، کتنی خاک چھانی، کتنی حدیثیں انہوں نے حاصل کی۔ 7 لاکھ حدیث کے مجموعے سے یہ اپنی کتاب سے انتخاب کیا ہے انہوں نے۔ ہزاروں اساتذہ سے علم حاصل کیا، سینکڑوں اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ یہ جنہوں نے علم کے حصول کے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کی فضیلت اس روایت میں بیان کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین سب کے سب اعجمی، صحاح ستہ کے مصنفین سب کے سب اعجمی، امام بخاری بھی اعجمی، وہ تو بتایا ہی۔ امام بخاری کے کیا نام ہے، جو مغیرہ پردادا ہیں، ان کے اوپر برجس با، یہ خالص فارسی نسل ہے، یہ کیا ہے، خالص فارسی نسل ہے۔ وہ بھی امام مسلم کو قصیری کہا جاتا ہے، بنو قصیر کے طرف منسوب کرتے، بنو قصیر درس عرب کا قبیلہ ہے، لیکن یہ اس قبیلے کے خاندان سے ان کا تعلق نسبی نہیں ہے۔ علامہ ذہبی وغیرہ نے اور دوسرے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ غالباً ان کے ساتھ تعلق کچھ مستولا کا تھا، بنو قصیر سے امام مسلم کے خاندان کا، ان کے موالی میں سے یہ لوگ تھے، ان کے خاندان کے لوگ، یہ ان کی خاندانی بنو قصیر جو عربی قبیلہ ہے اس کے نسل سے نہیں ہیں، یہ ان کے موالی آزاد کردہ غلاموں میں سے۔ ایسے تمام جتنے صحاح ستہ کے مصنفین ہیں سب اعجمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب بات ہے کہ اللہ کو کام لینا ہے تو عرب کے بجائے عجم سے ایسے ایسے علماء پیدا کرتے، عجم سے ایسے ایسے علماء۔ اللہ کو کچھ بعید نہیں کہ ہمارے ہندوستان سے بھی اللہ نے کتنے بڑے بڑے محدثین پیدا کیے، کتنے بڑے بڑے محدثین ہمارے۔ علامہ انور شاہ کشمیری مثال کوئی پیش کرے، اولئک آبائی قدیمی بمثلہ، کیا ہے، ہاں ان کے علوم کو سارے عرب بھی ان کے علوم پر اساس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء ہیں، یہ اعجمی علماء ہیں، یہ عربیوں نسل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ نواز دیتا ہے، اللہ نواز دیتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری ہیں، ہمارے اور اکابر دیوبند ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہمارے اکابر میں، سب حدیث کے لائن سے کوئی ہے، کوئی فقہ کے لائن سے، کوئی تفسیر کے لائن سے، سب یہ علماء کبار ہیں، مجددین امت ہیں کہہ لو ان کو۔ حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں جو بڑے بڑے حضرت تھانوی، حضرت علامہ کشمیری، حضرت مدنی، حضرت چاہے مولانا شبیر عثمانی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، یہ سب بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند کو اللہ نے مجددین کی ایک جماعت ہی دے دی، ان کی شاگردی کے لیے مجددین کی ایک جماعت کا انتخاب ہوا، جنہوں نے اپنے اپنے لائن میں تجدد کا کارنامے انجام دیے، مجددین کے کارنامے انجام دیے۔ معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند کوئی معمولی انسان نہیں تھے، اللہ نے نہ معلوم کیسا فکر دیا تھا، کیسا دل دیا تھا، دل میں کیسی سڑک رکھی تھی، اس ہر لائن کے افراد مہیا کر دی،
ہر لائن کے افراد مہیا کر لیے انہوں نے، کس کے لیے؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ ہم یقین نہیں ہے کسی بھی لائن سے، یا امت باندھ نہیں ہے کسی بھی لائن سے باندھ۔ سیاست کے لائن میں آپ دیکھنا چاہیں، آپ کیا ہے علوم دینیہ میں سے کسی بھی حدیث، تفسیر، کیا ہے اور دوسرے علوم، ادب، ہر لائن سے اللہ نے اس امت کو نوازا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ بہرحال میں تو امام بخاری کے بارے میں اس حدیث کی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ان لوگوں کا انتخاب ہوا ہے، لیکن دوستو جو بڑا ہوتا ہے، جس کا انتخاب ہوتا ہے، اس کو بڑی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، بڑی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، بڑی ذمہ داری بھی اس کی ہوتی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے ادھر سہارنپور ضلع سے، اور عالم نہیں تھے وہ، لیکن بڑی عجیب مثالیں دے کر کے لوگوں کو سمجھایا کرتے ہیں۔ اسی بات کو وہ سمجھاتے تھے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو کہتے تم نے نہیں دیکھا کسی مٹکے والے کی دکان پہ جاتے تو دیکھو بڑا مٹکا نیچے رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، سب سے چھوٹا مٹکا سب سے اوپر ہوتا ہے، اور سب سے بڑا مٹکا کیا ہے؟ سب سے نیچے۔ جیسے یہ ٹائر والے ہوتے ہیں، سب سے بڑا ٹائر نیچے رکھتے ہیں، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا۔ ارے وہ بڑا ہی سب کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، چھوٹے کو نیچے رکھ دیا جائے گا وہ سب کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا، وہ اتنی ذمہ داری نہیں نبھا پائے گا۔ تو ایسی مثالیں دے کر کے لوگ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے مثال سے بات۔ یہ کہنا ہے کہ بھائی اللہ بڑا بناتا، آپ لوگوں کو، ہمیں بھی اللہ نے اس لائن کے لیے منتخب کیا ہے اگر، تو ہماری بھی ذمہ داری کچھ بڑی بنتی ہے۔ اس لیے ابھی سے اپنے کو اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو انتخاب ہوا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ اللہ تیرے دین کے کام کے لیے ہم اپنی زندگی وقف کر دیں گے، تیرے دین کی خدمت کے لیے ہم اپنی زندگی وقف کر دیں گے، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیں گے، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ یہ بات ہمیں میں سے ہر ایک کو اس کی دعا کرنی ہے، ایک تھوڑا ذوق بھی پیدا ہو اور یہ دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ وہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت شیخ الہند، حضرت تھانوی، حضرت مدنی کہیں اور سے آئے تھے، وہ بھی یہی پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کا کارناموں کے لیے قبول کیا، تو کچھ بعید نہیں اللہ کی قدرت سے۔ کوئی آپ میں سے بھی شیخ الہند بھی بن سکتا ہے، تھانوی بھی بن سکتا ہے، حضرت مدنی بھی بن سکتا ہے، کچھ بعید نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت میں، اللہ کے خزانے میں کچھ کمی ہے؟ اللہ کو کچھ ڈھونڈنا نہیں ہے۔ ذرے کو جب چاہے ماہتاب بنا دے، ذرے کو جب چاہے آفتاب بنا دے، اس سے جب چاہے آفتاب کا کام دے لے، ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت۔ اس لیے مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی خدمت سے قبول فرمائے۔ بہرحال بات چل رہی تھی حدیث کے اوپر، امام بخاری کی صحیح حدیث، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری کا جب تمام صحاح ستہ کے مصنفین جو عجم سے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دین، علم حدیث کے لیے قبول فرمایا، اور اس علم حدیث کی نشر و اشاعت میں انہوں نے بے پناہ مشقتیں برداشت کر کے اپنی بڑی قربانیاں پیش کی امت کے لیے۔ امام بخاری کے تو آئی ہے، امام بخاری کو بہت ہی اس لائن میں ستایا بھی گیا، بہت ستایا بھی گیا۔ ایک فتنہ برپا ہوا تھا امت میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، کیا ہے خلق قرآن کا۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا جو وہ کیا کہتا تھا، قرآن مخلوق ہے، قرآن حادث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس فتنے کے مقابلے کے لیے امام احمد بن حنبل کو کھڑا کیا، اور اس کے لیے انہوں نے بہت بے شمار بے حساب قربانی دی۔
بے پناہ قربانی دی ہے انہوں نے۔ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفت، اس کو کہتے تھا، وہ فرقہ کہتا تھا کہ یہ مخلوق ہے، یہ حادث ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، وہ حادث ہو سکتا، وہ مخلوق ہو سکتی؟ اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق اس کا خاص صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس فتنے کے مقابلے میں جیل گئے، 28 مہینے جیل میں قید رہے، اور ہر روز جیل سے نکال کر کے ان کو سزا دی جاتی تھی، کوڑے لگائے جاتے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو روزانہ جیل سے نکال کر کے جو کوڑے لگائے جاتے تھے وہ اتنے سخت کوڑا ہوتا تھا، 2 جلاد روز آنا، ایک جلاد روز آنا کیا ہے، تازہ دم ہو کر 2 کوڑے مارتا تھا، صرف 2 کوڑے مارتا، پھر وہ دوسرا آتا تھا، وہ 2 کوڑے مارتا، پھر تیسرا آتا، وہ 2 کوڑے مارتا، ایسے ہی کئی جلاد آ کر کے ان کو 2 کوڑے مارتے تھے پوری طاقت سے۔ کہتے ہیں وہ کوڑے ایسے ہوتے تھے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کو بھی مارا جاتا تو وہ چیخ کر بھاگ پڑتا، ایسا کوڑا اگر ہاتھی کو بھی پڑتا تو وہ چیخ کر بھاگ پڑتا، وہ ٹھہر نہیں سکتا تھا اپنی جگہ۔ امام احمد بن حنبل استقامت کے صبر کے پہاڑ بنے رہے، وہ سارے کیا ہے سزائیں برداشت کرتے رہے۔ ان کو لوگ مارتے کہتے قائل ہو جاؤ کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن حادث ہے، تو وہ کہتے کہ مجھے الکتاب اللہ سے، اللہ کے رسول سے کچھ لا کر پیش تو کرو جس سے میں یہ سمجھوں کہ قرآن کوئی دلیل تو میرے سامنے دو۔ آتونی من کتاب اللہ و رسولہ، کیا ہے، و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے شیئن کچھ لا کے دو تو پیش تو کرو میرے سامنے، تب میں قائل ہو جاؤں۔ کیسے قائل ہو جاؤں؟ حتیٰ کہ انہوں نے آخر دم تک وہ یہ سزا کھاتے رہے لیکن اپنے اس سے باز نہیں آئے، اور قرآن کے غیر مخلوق اللہ کی صفت ہونے کے دلائل پیش کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ کامیاب ہو گئے، اس فتنے کو مٹانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ گرچہ سزائیں کھائی تو ہمارے اکابر نے، اسلاف نے ایک حق کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے اب کتنی سزائیں برداشت کی ہیں، اس پر اتنا صبر کیا ہے، استقامت کے پہاڑ بن کر کے قائم رہے، لیکن اپنی جگہ سے ہٹے نہیں، اپنے اس سے رائے سے نہیں بازا۔ قرآن و حدیث سے جو چیز مجھے جو معلوم ہو گئی ہے صحیح کیا ہے، تو اب اس سے ہٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث کو چھوڑنا، تو کیا سزا کے ڈر سے ہم چھوڑ دیں گے اس میں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ سزا ان کو ابھی ہوئی نہیں تھی، ابھی یہ فتنہ نمودار ہو رہا تھا، اس سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب میں تشریف لائے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی سے کہا تھا کہ امام احمد کو بشارت سنا دو، بشر احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کو جنت کی بشارت سنا دو۔ امام شافعی نے اپنے ایک شاگرد امام مزنی کو یہ کیا ہے خواب امام احمد کو بیان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس طرح سے ہے، تو امام احمد بن حنبل نے اس خواب کے بیان کرنے کے بعد کیا نام، یعنی ان کو وہ بھی یہ بشر احمد بلوا تصیبہ کی بات ہے اس میں روایت میں کہ احمد کو ایک بشارت سنا دو اس بلوا کی جو ان کو پہنچنے والی ہے، جو مصیبت تکلیف، اور اس کے بدلے جنت ملے، وہ وہی جو قید خانے کی مشقتیں تھیں اس کی بشارت۔
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے پہلے ہی تسلی دے دی گئی تھی کہ تم کو یہ سب مصیبت تو آئے گی لیکن اس کے بدلے جنت ملنے والی ہے، اس پر تم خوش رہو، اس کو اپنے لیے سعادت سمجھو اس پر۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہے اور واقعی انہوں نے اس کا ثبوت کیا، یہ فتنہ مٹ ہی گیا، اس وقت کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ان کے پاس دلائل کے روشنی میں ان کے پاس جواب نہیں تھے کہ امام احمد بن حنبل سے وہ بات کرتے، ان کے دلائل کا جواب دیتے۔ بہرحال وہ اس میں ناکام۔ ہمارے اکابر اسلاف، یہ فتنہ ابھی ختم ہی ہوا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو ایک دوسرا فتنہ شروع ہو گیا۔ یہ حنابلہ میں ایک جماعت اس طرح کی پیدا ہو گئی جن میں غلو اس مسلک میں کہ قرآن اللہ کی کیا ہے، صفت ہے، کلام ہے، غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، اس میں وہ لوگ غلو کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے غلو؟ کلام اللہ تو غیر مخلوق ہے ہی ہے، لیکن وہ لوگ تلاوت جس آواز میں کی جائے، تلاوت جس زبان سے کی جائے، تلاوت چاہے جس آواز سے کی جائے، اسی طرح یہ قرآن اللہ کا کلام جس کاغذ سے، جس روشنائی سے جس کاغذ پر لکھا جائے، وہ سب کو بھی قدیم ماننے لگے، سب کو قدیم کہنے لگے وہ غلاۃ حنابلہ۔ تو امام بخاری ان کے کیا ہے مقابلے کے لیے سامنے آئے۔ یہ امام بخاری نے آخر میں جو کتاب التوحید قائم کیا ہے، اس کتاب التوحید کے اکثر ابواب جو ہیں وہ کلام اللہ سے متعلق ہیں، اس کے اکثر ابواب کیا ہیں، کلام اللہ سے متعلق ہیں۔ اس باب کو بھی، یہ باب جو ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، باب قول اللہ ونزع الموازین القسط، اس باب کو بھی ایک علماء کے ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ امام بخاری نے اس باب سے بھی تلاوت اور مطلوع کا فرق بیان کیا ہے، تلاوت اور مطلوع میں فرق بیان کیا۔ وہ غلاۃ حنابلہ جو تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، تلاوت بھی قدیم اور مطلوع بھی قدیم، یعنی اللہ کا کلام تو قدیم ہی ہے، پڑھنے والے کی زبان بھی اس وقت قدیم، جس زبان سے اس کا تعلق ہو، جس کے آواز سے اس آواز کو بھی قدیم کہنے لگے۔ تو ان کی تردید کی امام بخاری نے اس میں، یہ کتاب التوحید میں امام بخاری نے اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات و صفات کو بیان کیا، اور اللہ کی صفات میں سے خاص صفت کلام، اس سے متعلق زیادہ بحث کی ہے اس کتاب میں، زیادہ بحث اس سے متعلق ہے، اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ تلاوت، علامہ کشمیری کی بھی یہی رائے ہے، علامہ ابن قیم بھی یہی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ باب جو یہاں قائم کیا ہے کتاب التوحید کے اندر، یہ باب ونزع الموازین القسط والی، یہ باب تلاوت اور مطلوع کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے، کہ تلاوت اور چیز ہے، مطلوع اور چیز ہے۔ اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اعمال بنی آدم تولے جائیں گے، ان اعمال بنی آدم وقولہم توزن، بنی آدم کے اعمال اور ان کے قول اقوال کو تولا جائے گا۔ تو انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اعمال میں سے کیا ہے، تلاوت، انسان کے اعمال میں سے کیا ہے، تلاوت ہے، مطلوع انسان کے اعمال میں سے نہیں۔ تو جس چیز کو تولا جائے گا وہ بندے کا عمل ہوگا، اور جو چیز تولی نہیں جائے گی وہ اللہ کا کلام، وہ مطلوع ہے، اس کا نہیں وزن کیا جائے گا بلکہ تلاوت کا وزن کیا جائے گا۔ تو امام بخاری یہ باب لا کر کے تلاوت اور مطلوع کے درمیان فرق بتانا چاہتے ہیں، تلاوت اور مطلوع کے درمیان فرق بتانا چاہتے ہیں کہ تلاوت کیا چیز ہے اور مطلوع قدیم ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کا وزن وہ میزان عمل میں نہیں رکھا جائے گا، میزان عمل میں بندے کا عمل رکھا جائے گا، انسان کا عمل رکھا جائے گا۔ اس کو تو وہ کیا ہے انسان کا عمل، تلاوت، اس کے اعمال میں سے کیا ہے، تلاوت ہے، وہ رکھا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا، نہ کہ کیا نام ہے، مطلوع کو۔ تو یہ بات بھی اسی
تحت ذکر کیا گیا۔ امام بخاری وہ بڑا اثر تھا اس فتنے کا، غلاۃ حنابلہ والے فتنے کا، اس لیے انہوں نے اس کتاب التوحید میں آخر میں توحید اور ایمان سے متعلق، اللہ کی صفات سے متعلق یہ بحث خاص کلام اللہ سے متعلق زیادہ کی ہے۔ کیا ہے کہ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، وہ تو کیا ہے قدیم ہے، وہ غیر مخلوق ہے، لیکن بندے کی تلاوت وہ قدیم نہیں ہے، وہ غیر مخلوق نہیں، وہ مخلوق ہے، وہ حادث ہے، وہ کیا ہے مخلوق حادث ہے، بندے کی تلاوت وہ قدیم نہیں ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے بعض لوگوں نے اور بھی وجہ بیان کی ہے، بات تھوڑی اس طرح کی بہت ساری، اس حدیث پر تو علماء نے نہ معلوم کتنی لمبی لمبی بحثیں، کتنی لمبی لمبی تقریریں، اگر ان کو بیان کرنے کے لیے آدمی سب وقت دیکھے تو کئی گھنٹے میں بھی وہ بیان نہیں ہو سکتی وہ سب باتیں، اور بیان کرنا یہاں اس وقت میرے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ میں ساری بحثیں بیان کر سکوں۔ کچھ باتیں یاد ہیں جو ذہن میں ہیں وہ آ گئی، جو ذہن میں دل میں یا اثراً آ جائیں گی وہ آ گئی۔ بہرحال اس باب کو اس لیے بھی قائم، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مجاہد کے شیخ الحدیث تھے، وہ فرماتے تھے کہ امام بخاری نے یہ باب بیان کیا ہے کتاب التوحید میں، اس بات کو اس لیے لائے ہیں بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک صفات ذات ہیں اور ایک صفات افعال ہیں۔ ایک صفات ذات ہیں، ایک صفات افعال ہیں، دو طرح کی صفات۔ اب ان صفات ذات اور صفات افعال جو ہیں اس میں بھی بہت کیا ہے ماشاریہ ماتریدیہ الگ الگ، ان کی تعریف میں ان کی رائے الگ الگ ہے۔ اشعریہ کہتے ہیں امام الحسن اشعری کے ماننے والے کہ صفات ذات کہا جاتا ہے ان صفات کو جو کیا نام جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ازل میں بھی متصف ہو اور ابد میں بھی متصف ہو، ان کو صفات ذات کہتے ہیں۔ اور صفات افعال ان صفات کو کہا جاتا ہے جن سے اللہ کی ذات ازل میں تو متصف نہ ہو ابد میں متصف ہو، ازل میں متصف نہ ہو ابد میں متصف۔ کہتے ہیں یہ دراصل صفات نہیں ہے، یہ کیفیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات میں سے دو صفتیں ہیں، قدرت اور ارادہ۔ 7 صفات ہیں جن کو صفات ذات کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے علم، حیات، قدرت، ارادہ، سماع، بصر، کلام۔ سماع، بصر، کلام، یہ 7 صفات صفات ذات کہلاتی ہیں۔ کیا ہیں صفات؟ اس میں سے قدرت اور ارادہ 2 صفتیں۔ یہ 2 صفتیں جب ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ جب کسی چیز کے لیے ملتا ہے، تخلیق کے لیے مثلا کسی چیز کو پیدا کرنا ہو، کسی ترجیح کسی کو رزق دینا ہو، تو اللہ کی قدرت اور اللہ کا ارادہ یہ دونوں صفتیں ملتی ہیں۔ تو قدرت اور ارادے سے کیا ہے ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے، تخلیق کرے گا اللہ کسی اپنی قدرت سے اور اپنے ارادے سے کسی چیز کی، تو اللہ کے لیے صفت خالقیت پیدا ہو جائے گی، صفت خالقیت وجود میں آ جائے گی، ترجیح سے صفت رازقیت اور رزاقیت وجود میں آ جائے گی۔ تو اس کو اس طرح کے صفات کو صفات افعال کہا جاتا ہے۔ ماتریدیہ کہتے ہیں کہ نہیں، صفات افعال اور صفات ذات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، صفات ذات ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان صفات سے تو متصف ہو، ان کی اضداد سے متصف نہ ہو، ان کو صفات ذات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر صفات ذات میں ہم نے بتایا علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، ارادہ ہے، تو یہ سب صفات ذات میں ہے۔ تو علم کے ساتھ اللہ کی ذات متصف ہے، اس کی ضد کیا آتی ہے علم کی؟ جہل۔ اللہ کی ذات جہل سے متصف نہیں۔ قدرت کے ساتھ اللہ کی ذات متصف ہے، اس کی ضد کیا آتی ہے؟ عجز۔ اللہ کی ذات عجز سے متصف نہیں۔ ارادہ کے ساتھ اللہ کی ذات متصف ہے، اس کی ضد کیا آتی ہے؟ مطلوب الارادہ۔ ارادہ ہی نہ مالک، اللہ کی ذات مطلوب الارادہ نہیں ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ کی ذات۔ حیات کے ساتھ اللہ کی ذات متصف ہے، اس کی ضد موت ہے، اللہ پر موت طاری نہیں ہوتی ہے۔ کیا نام؟ یہ صفات ذات ہیں جن کے ساتھ اللہ کی ذات متصف ہو اور ان کے اجزاد کے ساتھ متصف نہ ہو تو ان کو صفات ذات کہا جاتا ہے۔ اور جن کے ساتھ کیا نام ہے
جن صفات کے ساتھ بھی متصف ہو اور ذات کے ساتھ بھی متصف ہو ان کو صفات افعال کہتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناطق بھی ہے اور زار بھی ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ ناطق کا ضد زار ہے اس کے ساتھ. اللہ کی ذات محیی بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ممیت بھی ہے. کیا ہے؟ ممیت. یہ اللہ کی صفات افعال ہیں. احیاء, اماتت, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتیں بھی ذاتی صفاتیں افعال میں سے ہیں. یہ چیز تو جن صفات کے ساتھ اللہ کی ذات متصف ہو اور ان کے ذات کے ساتھ بھی متصف ہو تو ان کو صفات افعال. حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دراصل اس باب میں امام بخاری نے اللہ کی صفات افعال کو بیان کیا, صفات افعال کو بیان کیا ہے. یہ جو یہاں پر کیا ہے وزن بیان کیا گیا ہے, کیا ہے میزان عمل کا, اعمال کو تولا جانا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ عمل ہوگا میزان کا. یہ کس کی کیا ہے؟ اللہ کے صفات افعال میں سے. بہرحال اس طرح کی باتیں بہت ساری. اور اس حدیث کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ یہ حدیث معتزلہ کے رد میں لائی گئی. یہ بات قائم کیا ہے امام بخاری نے معتزلہ کی تردید کے لیے. معتزلہ وزن اعمال کے منکر تھے. کیا تھے؟ منکر. یہ باب جس کے تحت ہے, جس کتاب کے تحت, وہ کتاب التوحید ہے. ویسے اس میں بھی تھوڑا اختلاف تو ہے لیکن عام شراح کی رائے یہی ہے کہ یہ باب کتاب التوحید کا باب ہے. اب اس میں کتاب التوحید کا جو عنوان آیا ہے اس میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہم یہ لفظ بھی ہے. یہ لفظ بھی اس جگہ ذکر کیا گیا. تو اس میں دراصل فرقہ باطلہ کی تردید ہے. فرقہ باطلہ کی تردید کرنا ہے اس کتاب التوحید کے تحت. صفات سے متعلق جو فرقہ باطلہ کے نظریات ہیں ان نظریات کی تردید مقصود ہے. اس لیے اس میں امام بخاری نے یہ بات یہاں قائم کر کے فرقہ باطلہ میں سے فرقہ معتزلہ جو ہے اس کی تردید کی ہے. وہ وزن اعمال کا منکر ہے. وہ وزن اعمال کے انکار کے بارے میں چند باتیں اختصار کے ساتھ بہت میں کہہ دیتا ہوں کہ وزن اعمال کو یہ کچھ لوگ کچھ کیا ہے معتزلہ بھی ہیں, کچھ جہمیہ بھی ہیں, کچھ قدریہ بھی ہیں, مختلف یہ فرقے ان کے جو وہ بیان کیے جاتے ہیں وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں. ایک علوم دینیہ کے ایک طالب علم کے لیے اسلام مخالف نظریات کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. اسلام مخالف نظریات کا جاننا بھی نہیں تو اس کے لیے بسا اوقات بڑی مشکل پیش آئے گی. کوئی اس طرح کا سوال کر دے گا آج تو ہم کیا جواب دیں گے, ہم اس کو مطمئن کیسے کر پائیں گے. اس لیے وہ جو فرقے آج سے صدیوں پہلے تھے چاہے ان کا اب اس فرقے کی حیثیت سے نام باقی نہ ہو لیکن ان کے نظریات سے, ان کے دلائل سے, ان کی باتوں سے ہمیں واقف ہونا ضروری ہے. آج کوئی ہمیں وہ بات پیش کر کے ہمارے عقیدے میں شک نہ پیدا کر سکے, ہمیں متردد نہ کر سکے. اس لیے ہمیں ان نظریات سے بھی واقف ہونا چاہیے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے جب کوئی نظریہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ایک دم سے ختم نہیں ہوتا. چاہے نظریے کے ماننے والے ختم ہو جائے نظریہ نہیں ختم ہوتا ہے. وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی شکل میں اس نظریے کو لوگ دہرایا کرتے ہیں. کیا ہے؟ اس لیے اس نظریے کی تردید ہمیں معلوم, اس کے دلائل معلوم ہونے چاہیے ہمیں. تو یہ لوگ فرقہ معتزلہ وغیرہ جو اس کا انکار کرتے ہیں, بعض لوگ اس میں مختلف منکرین میں سے جو وزن اعمال کے منکر ہیں ان کی مختلف جماعت ہے. ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ عقلاً یہ ممکن ہے وزن اعمال لیکن اس کا وقوع نہیں ہے, وقوع کا انکار کرتے ہیں. وقوع کا انکار کرتے ہیں. ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں اس کا کیا نام ہے اعمال کا وزن محال ہے. اور ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں اعمال کا وزن چاہے محال نہ مانو ممکن مانو لیکن یہ بابت ہے بے فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وزن کی کیا ضرورت اعمال کے, بندوں کے اعمال کے تفاوت کو جاننے کے لیے اللہ کو میزان کی تو حاجت ہے نہیں. وہ تو اس کے بغیر علیم بذات الصدور ہے, وہ اس کے بغیر سب کچھ جاننے والا ہے, عالم الغیب والشہادہ ہے. تو اس کو کیا ضرورت وزن اعمال کی؟ یہ تو عبث کام ہوا. اور اللہ عبث تو کرتا نہیں.
اس کی ذات سے یہ عبث کام تو بعید ہے اس کی ذات سے، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو؟ عقلاً اس لیے محال کہتے ہیں کہ آراز کا بقا نہیں، آراز کا وزن نہیں ہو سکتا، ممتنع ہے، لیکن ان سب باتوں کا جواب دیا گیا ہے، عقلی طور پر بھی جواب دیا گیا، نقلی طور پر بھی جواب دیا گیا۔ آراز کے بقا کو تو اب آج اگر کوئی انکار کرے کہ آراز کے لیے بقا نہیں اس لیے وزن بھی نہیں، تو یہ بات جہالت سمجھی جائے گی، اس لیے کہ اب تو بہت سارے آراز کو تولا وزن کیا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، بلکہ فضا میں جتنی آوازیں ہیں ان سب کے بارے میں پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ کتنی آواز یہ ہم بولتے ہیں، ہماری آواز فضا میں جا کر نہ معلوم کہاں کہاں پہنچتی، وہ محفوظ نہیں ہوگی تو پہنچے گی کیسے دوسری جگہ؟ علامہ کشمیری نے اپنے وقت میں فیض الباری ہی میں لکھا تھا کہ ہمارے زمانے کے کیا نام ہے اہل سائنس کی تحقیق ہے کہ آج بھی دنیا کے ابتدا سے لے کر آج تک جتنی آوازیں ہیں سب فضا میں موجود ہیں۔ بعض سائنسدانوں نے یہ تحقیق اس وقت پیش کی تھی کہ ساری آوازیں اس میں محفوظ ہیں فضا میں، تو اگر آراز کو بقا نہ حاصل ہوتا تو پھر وہ محفوظ کیسے رہتے؟ یہی بات ہے کہ ان کو بقا حاصل ہے۔ یہ کہنا کہ یہ ممکن ہے لیکن وقوع نہیں، ارے جو چیز ممکن ہوتی ہے اگر اس کا خبر کوئی کیا ہے مخبر صادق خبر دے، اللہ اور اللہ کا رسول خبر دے رہا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا کیا ہے وزن ہوگا، تو جو چیز ممکن ہو اور مخبر صادق اس کی خبر دے رہا ہو، اللہ خبر دے رہا ہو، اللہ کا رسول، تو اس کو کیسے کہا جائے گا کہ اس کا وقوع نہیں ہوگا؟ اس کا وقوع نہیں ہوگا۔ اور یہ کیسے کہا جائے گا کہ یہ عبث ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کے وقوع کی خبر دی تو یہ عبث بھی نہیں ہوگا، یہ عبث بھی۔ اور دوسرے ہم اپنے طور پر یہ متعین کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بندوں کے اعمال کے تفاوت کو جاننا کیا ضرورت؟ اللہ نے صرف تفاوت کے لیے تھوڑے نہ میز وزن کریں گے اعمال کو، اس کے اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو کیا کرے؟ وزن کرے گا، یہ بتانے تاکہ لوگوں کو حجت تام ہو جائے کہ یہ دیکھ لے اندر کہ واقعی ہمارے پاس تو نیکیاں اتنی نہیں تھی کہ ہم کیا پاتے نجات پاتے، واقعی ہمارے پاس گناہ کی مقدار زیادہ تھی اس لیے ہم جہنم کے مستحق بنے۔ تو حجت کا اتمام بھی تو ایک مقصد ہے، اتمام حجت کے لیے ہوگا، یہ عبث نہیں ہوگا۔ اور ویسے قرآن میں مختلف آیات میں سورہ اعراف میں ہے والوزن یومئذ الحق، قرآن میں آیا کہ وزن اس دن قیامت کے دن اعمال کا وزن برحق ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ یہ آیا سورہ مومنین کو آیت ہے یہ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یہ سورہ اس میں ہے القاریہ میں اس طرح سے۔ اور یہ آیت خود یہاں جو امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں ذکر کیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ آیت خود یہ تمام قرآن کی آیات اور یہ حدیث امام بخاری نے جو اس میں پیش کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ حدیث خود دلیل ہے اس بات کی کہ اعمال کا وزن ہوگا، ثقیل ہونا بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں کلمے میزان میں بھاری ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے خبر دی ہے اس کی کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ اس لیے ان فرقوں کا یہ کہنا کہ اعمال، امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے یہ دلائل پیش کر دیے، کتاب اللہ سے بھی دلیل ذکر کر دی، حدیث میں یہ دلیل پیش کر دی کہ نہیں، اعمال کے وزن کی خبر اللہ دے رہا ہے کہ ہم قیامت کے دن میزان عمل قائم کریں گے۔ اب وہ جو لوگ کیا کرتے انکار کرتے ہیں، وہ اس طرح کی آیات کو مجاز پر محمول کرتے ہیں کہ اللہ انصاف کریں گے بندوں کے درمیان، یہ بتانا مقصود، لیکن بات یہ اصول کے خلاف ہے۔ جب حقیقت پر ایک چیز کو محمول کیا جا سکتا ہے، حقیقت پر محمول کرنے سے کسی آیت کے لیے کوئی معنی موجود نہیں ہے، تو بلا ضرورت اس کو مجاز پر کیوں محمول کیا جائے؟ اس کو حقیقت پر محمول کرو۔ آپ کیوں اپنے عقل سے ایک چیز عقلی گھوڑا دوڑا کر کے اور قرآن کی کسی آیت میں توڑ مروڑ کرو اور حقیقت چھوڑ کر کے مجاز مراد لو؟ اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟
بلا دلیل ہوگا ایسا کرنا. اس لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے یہ بتایا ہے کہ کل قیامت کے دن اعمال یہ تولے جائیں گے، اعمال کا وزن ہوگا. معتزلہ کی تردید کر دی ہے، معتزلہ جو اس کا انکار کر رہے تھے اس کی تردید کر دی ہے. بات کچھ اس طرح تھوڑی لمبی ہو گئی، میں اتنی اور لمبی بات کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ہو گئی. کچھ باتیں دیکھی ہو کہ مجھے سبق کچھ سنانا ہے تو طالب علم اپنے سبق کو کچھ یاد پہلے سے تیاری کر کے آتا ہے، تو اس کو کچھ سنانے کے لیے جب دیکھنا پڑتا ہے تو موقع ملتا ہے تو سنا ہی ڈالتا ہے. ایسا کہہ رہا کہ چلو محنت کیا ہے تو کچھ سنا ہی دے. اس لیے یہ باتیں زیادہ آ گئی، یہ باتیں اتنی لمبی نہیں کرنی تھی مجھے. یہ تعلیمات سے متعلق اور حدیث سے متعلق چند باتیں یہ پیش کی گئی ہیں. امام بخاری نے یہاں باب قائم کیا ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اس میں ہر لفظ پر بحث ہے. اگر وہ بحث کرنے جائیں تو شام ہو جائے گی، اور کیا ہے آپ لوگوں کا دوپہر کا کھانا بھی چلا جائے گا، کیا ہے کھانا بھی نکل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم موازین قائم کریں گے. القسط موازین میزان کی جمع ہے، ویسے بعض نے موزون کی بھی جمع قرار لیا ہے. موازین میں تو اس میں بھی بحث ہے کہ بہت ترازو ہوں گے، ایک ترازو ہوگی وہ بھی مستقل مختلف رائے ہیں اس کے اندر بھی. وزن اعمال ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا اور میزان. اب یہ میزان موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ اعمال کے وزن سے کس چیز میں ہوگا، ترازو کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی. اس سلسلے میں ایک روایت ہے، میں سوچتا ہوں اس روایت کو بھی ذکر کر دوں. علامہ آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں وہ روایت نقل کی ہے. کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے میزان اعمال دکھلا دیجیے، کس میدان میں ترازو میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے وہ ترازو دکھا دیجیے. حضرت داؤد کو بھی کیا ہے ایسا سوال کیا انہوں نے اللہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو میزان عمل دکھایا جس میں کیا ہے ترازو، جس سے کیا اعمال تولے جائیں گے. تو اس ترازو کا ایک پلڑا مشرق سے مغرب تک کے پورے اس کو محیط تھا. اتنا بڑا تھا ترازو کا پلڑا کہ جو مشرق سے مغرب تک کے پوری دنیا کو جائے کا احاطہ کر دے، اتنا بڑا تھا. حضرت داؤد اس پلڑے کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس پلڑے کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آیا تو حضرت داؤد اللہ سے عرض کرنے لگے، ہوش میں جب آئے تو عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار یا ربی، اتنا بڑا ترازو کا پلڑا یہ کون جس کو اپنے اعمال کے نیکیوں سے کون بھر سکے گا؟ کس کے بعد اتنی نیکیاں ہوں گی جو اس ترازو کو بھر دے گا؟ اتنا بڑا پلڑا مشرق سے مغرب تک کا محیط ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو جواب دیا یا داؤد اذا رضیت عن عبدی ملأته بثمرۃ. مجھے یہ حدیث اس لیے میں ذکر کر رہا تھا، تھوڑا ہم کمزوروں کے لیے ایک سہارا مل جاتا ہے. کیا ہے؟ کمزور اعمال والوں کو جو زیادہ عمل نہیں کرتے ایک سہارا. لیکن اس سہارے پر بہت اعتماد کر کے اعمال چھوڑ بھی دینا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں چلو بس کافی. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں گا تو اس ترازو کے اتنے بڑے پلڑے کو ایک کھجور کے ذریعے سے، ایک کھجور کی نیکیوں کے ذریعے بھر دوں گا. ایک کھجور جو صدقہ کیا ہوگا اللہ کے راستے میں اس کے بدلے میں بھر دوں گا. چھوٹا عمل کرنے پر اللہ اجر و ثواب کتنا بڑا دیتا ہے. اس میں کتنی بڑی اللہ کی رحمت سے امید وابستہ ہوتی ہے کہ آدمی کو چھوٹا عمل کرنے سے کبھی چاہے کبھی حسنا کو نیکی کو، کسی نیکی کو حدیث میں بھی آتا ہے کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھو، اسی طرح کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھو. نیکی چاہے کتنی چھوٹی ہو آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. گناہ چاہے کتنا چھوٹا ہو آدمی کے مواخذے کا سبب بن سکتا ہے.
پکڑنے پر اللہ آ جائے تو چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ سکتا ہے۔ یا عائشہ کیا ہے، حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول نے خطاب کر کے فرمایا کہ عائشہ کیا ہے، چھوٹے گناہوں کو تم چھوٹا گناہ نہ سمجھو، کیا ہے چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو کسی بھی گناہ پر اللہ کی طرف سے حساب ہو جائے گا تو جواب نہیں بن پڑے گا۔ کسی گناہ پر ایک مواخذہ ہو گیا کہ یہ صغیرہ کیوں کیا، تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ مواخذہ ہو جائے گا، پکڑ آ جائے گی۔ اور کوئی نیکی اللہ چاہے اپنے بہانہ بنانا مغفرت کا اور نجات کا تو کسی نیکی پر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد سے کہا کہ ایک کھجور سے ہم چاہیں تو اس کو کیا ہے بھر سکتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بظاہر میزان عمل پیدا کی جا چکی ہے، اور میزان عمل چاہے کتنا وسیع ہو، میزان عمل چاہے کتنا وسیع ہو، بندے کے اعمال اس میزان عمل کو بھر سکتے ہیں، کیا ہے میزان عمل کو بھر سکتے ہیں، چاہے کتنا وسیع ہو، ان کی نیکیاں اس کو جھکا سکتی ہیں بھر کر۔ کہ نیکی دنیا میں ہم نیکی کرتے ہیں چھوٹی، اس پر اللہ اجر کتنا دے گا، اس اجر کا وزن کتنا ہوگا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس دنیا کی باتوں کو اس دنیا کی باتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال موازین کے بارے میں یہ بات ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم موازین قائم کریں گے، القسط انصاف کے ترازو۔ بعض لوگوں نے اس کو کیا ہے قسط کو موازین کی صفت قرار دیا ہے، چاہے یہ مصدر مانو، چاہے یہاں پر مضاف محذوف مانو، ذوات القسط دونوں طرح صفت ہو سکتی ہے۔ یوم القیامہ قیامت کے دن میں، لام فی کے معنی میں بھی لیا گیا، لام کو ہندا کے معنی میں بھی لیا گیا، لام کو اجل کے معنی میں وقتیہ بھی لیا گیا، یہ مختلف معنی میں قیامت کے دن ہم موازین قائم کریں گے انصاف کے لیے۔ میں جلدی یہ پوری حدیث ایسے پڑھ دیتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ اقوال اعمال میں عموماً عمل بول کے قول نہیں مراد لیا جاتا، اس لیے امام بخاری نے قول کو بھی ذکر کر دیا، ورنہ اعمال میں قول بھی آ جاتے ہیں، اعمال میں اقوال نہیں داخل ہے۔ وہ زبان کا عمل ہے، فرق ہے، ایک ہاتھ کا عمل ہوتا ہے، ایک پیر کا عمل ہوتا ہے، ایک زبان کا عمل ہوتا ہے، اعمال میں تو وہ بھی ہے نا داخل ہے، لیکن اس لیے۔ اور بنو آدم یہ خاص طور سے احکام میں اور قرآن و حدیث میں عام طور سے احکام کا خطاب اور اس کی یہ انسان کے خود مخاطب بنایا گیا، جبکہ جنات کے اعمال بھی تولے جائیں گے، جنات کے اعمال بھی تولے جائیں گے، جیسے انسان کے اعمال تولے جائیں گے ایسے جناتوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام بخاری نے مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قول نقل کر کے اشارہ اس بات کے طرف ہے کہ امام مجاہد بھی وزن اعمال کے منکر تھے، اور وہ اس طرح کی روایت میں جہاں انسا وہ کیا نام ہے وہ میزان اور انسا وغیرہ کا ذکر ہے وہاں تعمیل کرتے تھے۔ وہاں تعمیل کرتے تھے، اس لیے کیا نام ہے امام بخاری نے ان کے اس قول کو ذکر کر دیا ہے یہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، امام بخاری یہ قسطاس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور عدل کے معنی میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرٌ مُقْسِطٌ، اور بعض لوگ اور کہا گیا ہے کہ مقسط کا مصدر ہے۔ قسط اور قسط میں فرق ہے، کیا نام ہے؟ قسطہ کے معنی کیا ہے؟ قسط کے معنی ظلم کے آتے ہیں، جور کے آتے ہیں، اور قسط کے معنی انصاف کے آتے ہیں۔ اور یہ کیا نام ہے؟ اقسطہ جو ہوتا ہے وہ جب بعد افعال میں لے جایا جاتا ہے تو اس میں سلب ماخذ کا مادہ وہ خصوصیت پائی جاتی ہے، اور وہ ظلم کو سلب کر دیا۔ اقسطہ سلبت جورا کے معنی میں ہو جائے گا۔ اب وہ جور کو ظلم کو سلب کرنا یعنی عدل کرنے کے معنی میں، تو مقسط کا مصدر اس کو قسط کو قرار دے رہے ہیں۔
اور مقصد عادل کو کہا جاتا ہے. وعمل کیا ہے؟ قاصد فہو الجائر، اور قاصد یہ جائر. ظالم کے لیے وہ وہی کیا نام قسطہ سے یہ لفظ آئے گا، قسطہ یقسطو سے، تو اس کے معنی کیا ہوگا؟ جور ظلم کرنے کے آتے ہیں. بہرحال یہ اس روایت کے اس عنوان سے ترجمۃ الباب کے متعلق چند باتیں تھی. آگے روایت ہے، وہ روایت آپ لوگوں نے امام کیا ہے؟ امام بخاری کے استاد احمد بن اشتاب ہیں، ان کے استاد محمد بن فضیل ہیں، ان کے استاد عمارہ بن قعقاع ہیں، وہ ابو زرعہ سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اس روایت کے اندر 2 کلمے ذکر کیے گئے، ان کی یہ فضیلت بتائی گئی ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس میں بھی بہت، اگر ہر لفظ کی تصریح کی جائے تو کافی وقت ہوگا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس حدیث سے متعلق، یہ بات کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کلام کی 3 صفتیں بیان کی ہیں. ایک تو محبوب ہونا، ایک کیا ہے زبان پر ہلکا ہونا، اور ایک کیا ہے میزان میں ثقیل ہونا. میزان میں ثقیل ہونا. کوئی بھی کلام قابل تعریف، قابل کیا ہے مدح، اور کہہ لو کہ اللہ بندے کے حق میں نافع کب ہوگا؟ جب یہ 3 صفتیں پائی جائیں کلام. ایک تو کیا ہو؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو. حبیبتان الی الرحمن کا مطلب یہی تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ کلام. آدمی جب زبان سے بولے تو ایسا کلمہ بولے جو اللہ کے نزدیک کیا ہو؟ پسندیدہ ہو. اور کلام وہ عام لوگوں میں بھی وہ کلام پسند ہوتا ہے جو فصیح ہوتا ہے، آسانی سے آدمی اپنی زبان سے جس کا تلفظ کر سکتا ہو. یہ خفیفتان علی اللسان کا مطلب یہ بھی کلام کے قابل تعریف ہونے میں اس کو بھی بڑا دخل ہے. کلام کا فصیح ہونا بہت ہی سہل، آسانی سے زبان سے اس کی ادائیگی ہو جائے تو ہر آدمی وہ کلام کو استعمال کر سکتا ہے. اس لیے اور دوسرے کی میزان میں اس کا وزن، کہ آدمی زبان سے بولنے سے پہلے تول لے کہ اس کو ہم بول رہے ہیں، اس کا نفع کیا ہے، فائدہ کیا ہے، آخرت میں اس کا کچھ وزن ہوگا، ہماری نیکی کا سبب ہوگا، نیکیوں میں اضافہ کرے گا، کہیں ایسا تو نہیں مواخذے کا سبب بن جائے. تو یہ 3 صفات کلام کی ایسی ہیں جو آدمی کے کلام کو اس کے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے قابل تعریف بنا دے گا. 3 صفات کے ساتھ آدمی کا کلام متصف ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کے اوپر اور تمام جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بھی دارالعلوم دیوبند میں یہ حدیث حضرت مولانا نصیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی. وہ حضرت مدنی کے شاگرد تھے. وہ حضرت مدنی کا نام حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے. حضرت شیخ الہند کی ابھی آپ میں کیا نام ہے سند سنی، میں نے بھی ہے اس سند سے یہ حدیث کیا ہے مجھے بھی پہنچی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اکابر کے علوم سے نفع پہنچائے اور اس دین کی خدمت میں قدم آخر لگائے رہے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. ہم بڑے شکر گزار ہیں مہمان مکرم کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا. کچھ اعلانات ہے دعا سے پہلے اور تقسیم اسناد کا پروگرام ہے. ایک اعلان تو یہ ہے کہ مہد ملت جو ادارہ دینیات ہے، اس ادارہ دینیات کے تحت ہر سال اسکول اور مکاتب میں دینیات کا امتحان ہوتا ہے اور